نحمده ونصلي ونسلم على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين جد الحسن والحسين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان المجيد في مقام آخر في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت آقا تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں وقت کی قید نہیں ہیں یہ کرم کی باتیں وقت کی قید نہیں ہیں یہ کرم کی باتیں جس کو میرے سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں ہم عشق کے ماروں کا نہ کرو طبیبوں کو علاج ہم غم عشق نبی سے ہی دوا لیتے ہیں سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس اپنی بجھا لیتے ہیں سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں اور جب سے دیکھا ہے نیازی یہ ریاض الجنہ ہم تو گھر بیٹھے ہی جنت کا مزہ لیتے ہیں سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں یہ سب میرے آقا کی عنایت ہے یہ سب میرے آقا کی عنایت ہے کرم ہے ان کا ہم جہاں چاہیں وہیں رنگ جما لیتے ہیں سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا ہے نہایت واجب الاحترام مشایخ اعظام سادات گرامی قابل قدر علماء ذی وقار قابل عزت بزرگوں قابل فخر نوجوان بھائیوں دوستوں میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے پیارے غلامان مصطفیٰ دور و نزدیک سے تشریف لانے والے عاشقان مصطفیٰ ثناخان مصطفیٰ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب ذوالجلال کا جتنا شکرانہ ادا کریں کم ہے جس خالق کائنات نے زندگی میں ایک بار پھر اپنے محبوب کی سجی ہوئی بابرکت محفل میں ہم سب کو شامل فرمائے دل سے دعا فرمائے رب کعبہ
آپ سب کے یہ لمحے قبول و منظور فرمائے، اور ان لمحات کی قبولیت کا صدقہ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کی اور ہم سب کے والدین کی، بزرگوں کی مغفرت اور بخشش فرمائے۔ مبارکباد کے حقدار ہیں آپ سارے بالعموم، اور بالخصوص میزبانان گرامی، جس بھائی نے بھی دام دیر میں سکھ نے جو حصہ ملایا، دعا فرمائے اللہ رب ذوالجلال صدقہ حصہ قبول و منظور فرمائے۔ احباب گرامی، بلا تمہید صرف ایک قرآنی نکتہ عرض کروں گا، زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ آپ بڑی دیر سے تشریف فرما ہے، اور یہاں سٹیج پر حاضری پیش کرنے والے تمام احباب محبت سے حاضری پیش کر رہے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک، اور آپ بھی بڑی محبت سے سن رہے ہیں، تشریف فرما ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ سب کا پڑھنا، آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ میزبانان گرامی نے خوبصورت لاجواب محبتوں کا اظہار کیا، آقا علیہ السلام سے اپنی عقیدت کا، اپنی غلامی کا ثبوت دیا، اور خاص طور پر ہر انداز، ہر مزاج کے مہمانوں کو اکٹھا کیا، تاکہ جو گرسر والے ہیں وہ گرسر بھی لے جائیں، جو قرآنی نکتہ لینے آئے ہیں وہ بھی لے جائیں، جو نعت کا زیادہ شوق رکھتے ہیں، نعت خان بھی کمال ہے اور نقیب محفل بھی کمال ہے۔ چن چن کے انتخاب کیا ہے، میزبانوں کے تجربے کو سلام۔ یہ فیصلہ نئے لوگ نہیں کر سکتے، یہ فیصلہ تجربے کے بعد ہوتا ہے، ہمارا روز کا کام ہم سمجھتے ہیں۔ اب آئیے، صرف ایک قرآنی نکتہ عرض کروں گا، اور بات کرنی ہے عشق مصطفیٰ، بات کرنی ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بات کرنی ہے آقا کی غلامی کی۔ آئیے رب کعبہ نے، یوں سمجھیے قرآن کریم کو سامنے رکھ کر آپ کو نکتہ عرض کر رہا ہے۔ آپ کی توجہ کا شکریہ، آپ کی محبت کا شکریہ۔ بس جس طرح ذوق میں آپ بیٹھے ہیں نا، اسی طرح اپنی آواز کا والیوم کھلا رکھیں، آواز اونچی آتی رہے، تاکہ میں جلدی جلدی نکتہ سمجھاؤں اور مائک چھوڑوں۔ ابھی تھوڑی سی گنجائش ہے، ابھی تھوڑی سی اور کوشش کریں۔ یہ بات بس ادھر ہی رکھنا ہے، لیول ادھر رکھنا ہے، غور کر کے، چونکہ بات ایسی ہے، ٹائم کم لینا ہے، بات قرآنی کرنی ہے، نکتہ قرآنی بتانا ہے۔ کہنا چاہتا ہوں، رب کعبہ نے قرآن کریم الحمد سے لے کر والناس تک دین کا حکم فرمایا ہے، دین اسلام کا، ایمان کا۔ رب کعبہ نے، رب کعبہ کا ہر حکم آنکھوں پر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، ماشاءاللہ خطیب اہل سنت، ادیب اہل سنت، فخر اہل سنت جناب حضرت علامہ مخدوم ظافر حسین قریشی صاحب مدینہ الاولیاء ملتان دی سرزمین تو آپ تشریف لے کے آ چکے نے۔ دل دی اتھا گرائیاں نال خوش آمدید، اہلا و سہلا مرحبا۔ جی اب آپ جلدی جلدی رستہ چھوڑ دیں تاکہ قبلہ علامہ صاحب سے دینے پڑ جائیں کو وقت بچان دے، جلدی جلدی اب آپ سٹیج تے رستہ چھوڑ دیں تاکہ قبلہ علامہ صاحب آسانی سٹیج دی زینت بن جان۔ جنہیں دوست ادباً کھڑے ہو، تعلیماً کھڑے ہو، برائے مہربانی تشریف رکھو، جلدی جلدی تشریف رکھو۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ جناب حضرت علامہ مخدوم ظافر حسین قریشی صاحب آپ تشریف لے کے آئے، جلدی اتھا گرائیاں نال خوش آمدید، اہلا و سہلا مرحبا۔ جنہیں دوست کھڑے ہو یک دم تشریف رکھو، شکریہ۔ اے سامنے بھائی بیٹھنا، تشریف رکھو۔ درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔
صدا بلند کر دیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الحمدللہ آقا کے غلاموں کے دلوں کی دھڑکن قبلہ قریشی صاحب جلوہ گر ہیں. میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں. جو بھی شروع کر رہا ہوں اس کو بڑی جلدی مکمل کرنا چاہتا ہوں. رب کا نقطہ قرآنی ہے. رب کعبہ نے قرآن کریم میں ہر رکن کا، دین کے رکن کا، اسلام کے رکن کا حکم فرمایا ہے. نماز کی بات آئی، رب کعبہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، لوگوں نماز قائم کرو. جب لوگ نماز کے لیے تیار ہو کر کھڑے ہو گئے، باوضو ہو کے مسجد میں آ گئے، قرآن اٹھا کے عرض کرنے لگے خالق کائنات تیری کتاب اٹھا رکھی ہے، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، عبادت کرنا چاہتے ہیں، مگر کتنی رکعت شروع کرنی ہے، پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے، دوسری میں کیا پڑھنا ہے، پورے قرآن میں نہیں ملے گا. رب نے فرمایا یہ میرا مصطفیٰ بتائے گا. جملے پر غور کرتے جائیں. بات کو کھولوں تو ایک ایک جملہ گھنٹے کی تقریر بن جائے گا. حج کا حکم آیا، بندے نے رخت سفر باندھا، تیاری کی، قریب پہنچا. اے خالق کائنات، زندگی بھر کی پونجی اکٹھی کی ہے، تیرے گھر پہنچنے کے لیے قریب آیا ہوں. قرآن بھی سارا پڑھا ہے، سیکھا بھی ہے، احرام کہاں سے باندھوں؟ رب کعبہ نے فرمایا نہ قرآن بتائے گا نہ رب بتائے گا، یہ میرا مصطفیٰ بتائے گا. ہم ادھر بات کرتے ہیں، رب ادھر بات کرتے ہیں. ہم عرض کرتے ہیں خالق کائنات، کفر اور شرک میں ڈوبی ہوئی انسانیت، جہالت میں ڈوبی ہوئی انسانیت دین اسلام کی روشنی میں داخل ہونا چاہتی ہے، کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں. اول کلمہ طیب ایک دفعہ سارے پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حفاظ کرام، علماء کرام، قرآن حضرات جلوہ گر ہیں. پورے قرآن میں پہلا کلمہ اکٹھا نہیں ملے گا. الحمد سے والناس تک پورے قرآن میں پہلا کلمہ. رب کعبہ نے ایک جگہ لا الہ الا اللہ کا ذکر رکھا ہے تو دوسری جگہ محمد رسول اللہ کا ذکر. جو الگ الگ رکھ سکتا ہے اکٹھا بھی، مگر نہیں رکھا. خالق کائنات کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، دین اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں. رب کعبہ نے فرمایا یہ کلمہ قرآن میں نہیں ملے گا، یہ میرا مصطفیٰ سکھائے گا. قصہ مختصر، اگر حوالے دوں تو لمبے ہو جائیں گے. رب کعبہ عجیب بات ہے، ہم تیری بات کرتے ہیں، تو پیارے مصطفیٰ کی بات کرتا ہے. ہم توحید کی بات کرتے ہیں، تو رسالت کی بات کرتا ہے. ہم مکہ کی بات کرتے ہیں، تو مدینہ کی بات کرتا ہے. ہم تیری عبادت کی بات کرتے ہیں، تو ادائے مصطفیٰ کی بات کرتا ہے. اے رب کعبہ معاملہ عجیب ہے، ہم تیرے گھر کی بات کرتے ہیں، تو مصطفیٰ کے در کی بات کرتا ہے. ہم لا الہ الا اللہ کی بات کرتے ہیں، تو محمد رسول اللہ کی بات کرتا ہے. رب کعبہ معاملہ عجیب ہے، ہم رب العالمین کی بات کرتے ہیں، تو رحمت للعالمین کی بات کرتا ہے. اے رب کعبہ معاملہ عجیب تر ہے، ہم تیری توحید کی بات کرتے ہیں، تو محبوب کی ختم نبوت کی بات کرتا ہے. اے رب کعبہ قرآن تیرا ہے، سکھائے مصطفیٰ. دین اسلام تیرا، سکھائے مصطفیٰ. ایمان تیری ذات پر عطا کرے پیارا مصطفیٰ. اے رب کعبہ گھر خانہ کعبہ تیرا، طواف سکھائے مصطفیٰ. اے رب کعبہ حج تیرے گھر کا، سکھائے مصطفیٰ. دین تیرا، سکھائے مصطفیٰ. شریعت تیری عطا کردہ، سکھائے مصطفیٰ. اے رب کعبہ کلام تیرا، پڑھائے مصطفیٰ. سارا کچھ، سارا دین، سارا قرآن، سارا ایمان در مصطفیٰ سے سیکھیں. یا اللہ تو بھی کچھ سکھائے گا کہ نہیں؟ جس چیز کو سمجھ آئے، جس چیز کو سمجھ آئے. نکتہ قرآن یہ، لیکن جب بولیں پھر عاشقوں والی سبحان اللہ بولیں. اے رب کعبہ تو بھی کچھ سکھائے گا کہ نہیں؟ تو بھی کچھ سمجھائے گا کہ نہیں؟ رب کعبہ نے فرمایا لوگوں سب کچھ در مصطفیٰ
مصطفیٰ سے ملے گا میں صرف ایک چیز سکھاؤں گا. بولا وہ کیا سکھائے گا؟ فرمایا نبی کی دہلیز پر، نبی کے دروازے، نبی کے دربار پر، نبی کی آستانے پر، نبی کے گھرانے پر، نبی کے قدموں میں، نبی کی گلی میں، نبی کے شہر میں جانے کا ادب سکھاؤں گا. جہاں سے سب کچھ ملنا ہے وہاں جھولی پھیلانے کا ادب سکھاؤں. پورا قرآن سورہ احزاب سے سورہ حجرات تک رب فرماتا ہے مجھ سے پوچھنا ہے تو یہ پوچھو نبی کی بارگاہ میں جانا کیسے. مجھ سے سیکھنا ہے تو یہ سیکھو نبی کی بارگاہ میں بات کیسے کرنی ہے. مجھ سے سیکھنا ہے تو یہ سیکھو نبی کی بارگاہ میں آواز کتنی رکھنی ہے. مجھ سے سیکھنا ہے تو یہ سیکھو نبی کی بارگاہ میں لفظ کون سا بولنا ہے کون سا نہیں بولنا. مجھ سے سیکھنا ہے تو یہ سیکھو اگر آقا علیہ السلام اپنے نکاح کا ولیمہ کریں تو دعوت کیسے کھانی ہے، واپس کیسے آنا ہے. مجھ سے سیکھنا ہے تو یہ سیکھیں کہ آقا کی بارگاہ میں بیٹھنا کیسے ہے، اجازت لینی ہو تو کیسے لینی ہے، آقا کی بارگاہ میں کوئی سوال کرنا ہو تو کیسے کرنا ہے. آؤ قرآنی نقطے کے بعد اس لیے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. فرمایا لوگو قرآن سے پوچھتے ہو کہ رب کون ہے. قرآن فرمائے گا لیس کمثلہ شیء، رب کی کوئی مثال نہیں ہے. قرآن سے پوچھو گے رب کون ہے، قرآن کہے گا لا تدرکہ الابصار، رب کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی. اے قرآن کچھ تو بتا، رب کا پتا. فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، رب کی ساری شانیں حق ہیں لیکن رب کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ رب وہ ہے جس نے محمد مصطفیٰ کو تاجدار ختم نبوت بنایا. رب وہ ہے جس نے آقا کو ہدایت اور حق دے کر بھیجا ہے. ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں کیونکہ آل نبی اولاد علی کے ذکر کے بغیر میلاد مکمل نہیں ہوتا. ایک جملہ دینا چاہتا ہوں. مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. فرماتے ہیں لوگوں رب کا تعارف قرآن نے یہ کروایا ہے. رب وہ ہے جس نے مصطفیٰ کو بھیجا ہے، اکیلے مصطفیٰ کو نہیں بھیجا. بالہدی، ہدا سے مراد امام حسن ہے، اور بالہدی ودین الحق، اور دین حق سے مراد امام حسین ہے. کہ رب وہ ہے جس نے مصطفیٰ کو بھیجا ہے، اکیلا نہیں بھیجا، حسن بھی ساتھ بھیجا ہے. حسین نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حق اچا نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. راضی بیٹھے ہو؟ یہ قرآن ہے سارا، سبحان اللہ. یہ سارا قرآن ہے. اور جو بس ایک سوال کا جواب دینا. ایک سوال کا مجھے کہا گیا ہے کہ آپ نے گھنٹہ لینا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جن کی محبت زیادہ ہے وقت بھی ان کے زیادہ ہے. مجھے پتہ ہے آپ سارے قریشی صاحب کو سننے آئے ہوئے، مجھے پتہ ہے. اس لیے انسان کو انصاف کرنا چاہیے. ایک بہت بڑے سوال کا جواب حضرت آپ کی موجودگی میں دینا چاہتا ہوں. علماء کرام موجود ہیں اور پیار والے، محبت والے، اور آپ کا خوبصورت یہ آدھی رات کو یہ منظر، جذبہ، اللہ اس کو سلامت رکھے. جب یہی مسئلہ ادب نبی کا، عشق نبی کا، محبت نبی کا، لوگ کہتے ہیں کہ کیا صحابہ بھی ایسے کرتے تھے؟ خدا کی عزت کی قسم جیسا میرے نبی سے عشق نبی کے صحابہ نے کیا ہے قیامت تک کوئی نہیں کرتا. حضرت مسور رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں بس 2-3 حدیثیں بس ان کا بھی خلاصہ فرماتے ہیں. عروہ بن مسعود نے فرمایا، لمبی بات کا خلاصہ کر رہا ہوں، وہ فرمانے لگے وفدت علی ملوک الدنیا ووفدت الی قیصر والکسرى والنجاشی فی الحبشہ واللہ ما رأیت قط ملکا اصحاب یعذب اصحاب ملک ملکا کما یعذب اصحاب محمدا او کما قال. فرماتے ہیں لوگوں سنو، مجھے اس رب کی قسم جس نے پیدا کیا ہے، میں نے دنیا کے بڑے بڑے سلطان دیکھے، بڑے بڑے شہنشاہ دیکھے، بڑے بڑے بادشاہ دیکھے،
میں نے روم کے شہنشاہ کو دیکھا، ایران کے شہنشاہ کو دیکھا، حبشہ کے شہنشاہ کو دیکھا، مصر دیکھا، شام دیکھا، یمن دیکھا۔ فرماتے ہیں مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، کسی بادشاہ کی اس کے لوگ اتنی عزت اتنی محبت نہیں کرتے جیسی مصطفیٰ کے صحابہ نبی سے کرتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حق آل سنت۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا نام لینا آسان ہے، ان سے عقیدہ سیکھا۔ الحمدللہ سنیت کے سینے میں، سنیت کے دل میں نبی کی محبت بھی ہے، نبی کے صحابہ کی محبت بھی ہے، اور آل نبی اولاد علی کی مودت بھی ہے۔ کامیابی کے لیے دونوں چیزیں چاہیے، صرف ایک میرے نبی کی جتنی سیرت جتنی سنت گھر سے باہر ہے وہ ہمیں صحابہ کے قدموں سے ملتی ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور میرے نبی کی جتنی سیرت جتنی سنت جتنا دین گھر کے اندر ہے وہ اہل بیت اطہار سے ملتا ہے۔ دین کامل، دین مکمل، ایمان کامل اس کا ہوگا جس کے سینے میں نبی کے صحاب کی محبت بھی ہو، نبی کی آل کی محبت بھی ہو۔ مکے کے سرداروں نے کہا عروہ کیسے کہتے ہو کہ پوری دنیا میں کوئی کسی سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی نبی کے غلام نبی سے کرتے ہیں۔ اس نے کہا جو کچھ میں نے دیکھا ہے اگر تم دیکھو تو تم بھی یہی کہو گے۔ مکے کے سرداروں نے پوچھا کہ کیا دیکھا ہو؟ کہنے لگے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، قادو یقتتلون علی وضوئہ، کہ جب یہ نبی وضو فرماتے ہیں تو صحابہ کرام اتنی محبت کرتے ہیں اپنے نبی سے وضو والا پانی نیچے نہیں جانے دیتے، وضو والے پانی کو ہاتھوں میں لیتے ہیں، چہرے پر ملتے ہیں، سینے پر ملتے ہیں، برکت لیتے ہیں۔ اور جو صحابی بعد میں آئیں وضو کے وقت موجود نہ ہوں وہ باقی صحابہ سے پوچھتے ہیں کون خوش نصیب موجود تھا جب آقا نے وضو فرمایا؟ کسی نے کہا جی میں موجود تھا، انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا، اچھا جی جب آپ موجود تھے آپ کو پانی ملا آقا کے وضو والا؟ انہوں نے کہا جی ملا، کن ہاتھوں پہ؟ انہوں نے کہا جن ہاتھوں پہ ملا، وہ انہی ہاتھوں کو ہاتھ لگا کے چوم رہے ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ ہے۔ ارے ان کے عشق کی کیا بات پوچھتے ہو؟ کس کس بات کی بات کریں کہ میرے آقا اگر حجام کے پاس جلوہ گر ہو جائیں زلف واللیل کو ترشوانے کے لیے اور زیادہ خوبصورت بنانے کے لیے وہ صحابہ کرام اپنے آقا کا طواف کرتے ہیں عشق میں، اور کوئی منہ مبارک بال مبارک نیچے نہیں جانے دیتے، سنبھال کے رکھتے ہیں، برکت لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید جیسے سیف اللہ کا لقب پانے والے اپنی ٹوپی میں برکت کے لیے رکھتے ہیں۔ گھمسان کی جنگ میں ٹوپی گر جاتی ہے، دشمن کے تیروں اور تلواروں کی بارش ہے، جان کی پرواہ نہیں کرتے، دشمن کے تیروں تلواروں کی پرواہ نہیں کرتے، ٹوپی کو تلاش کرنے کے لیے میدان میں اترے ہوئے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں ہمارے کمانڈر صاحب ٹوپی اور لے لیں گے، دشمن چڑھائی کر رہا ہے۔ فرمانے لگے مجھے اس سے غرض نہیں کہ تلواریں اور تیر برس جائیں، میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، سب سے پہلے اس ٹوپی کو تلاش کروں گا۔ انہوں نے کہا کیوں ٹوپی میں کیا ہے؟ فرمانے لگے ٹوپی میں وہ راز ہے جس کے صدقے ہر جنگ جیت کے آتے ہیں۔ کیا راز ہے؟ فرمایا اس میں آقا کا منہ مبارک، آقا کا منہ مبارک ہے۔ میرے چاند آخری جملہ غور کیجئے گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ مبارک دنیا کا قاعدہ ہے، دنیا کا طریقہ ہے۔ جس طرح پتا درخت سے کٹ جائے جل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، ڈیڈ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، ناخن بال انسانی جسم سے الگ ہو جائے، بے جان ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، رونق
بیٹھے رہو۔ رونق ختم ہو جاتی ہے، تازگی ختم ہو جاتی ہے، ہر انسان کے ساتھ مسئلہ یہی ہے، لیکن قربان جاؤں حسنین کریمین کے نانا کی عظمت پر میرے آقا کے منہ مبارک، بال مبارک 1500 سال ختم ہو جانے کے باوجود بھی آج بھی پوری روئے زمین پر ہر شہر میں موجود ہیں، برکتیں رہے ہیں، زندہ ہے، آج بھی تازہ ہے۔ بلکہ میرا چیلنج ہے، میڈیکل سائنس کی دنیا ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ لیبارٹری میں اگر کوئی چیک کرے گا تو رپورٹ آئے گی اٹ از لائف کہ یہ زندہ ہے۔ ارے جس نبی کا بال زندہ ہے وہ نبی خود بھی، اسی لیے ہم میلاد کرتے ہیں کہ ہمارے نبی زندہ ہے، دیکھ رہے ہیں اپنے عاشقوں کو، اپنے غلاموں کو، کوئی جنگل میں بھی منگل لگائے، کوئی کہیں بیٹھ کے آقا کا ذکر کرے، میرے آقا دیکھ بھی رہے ہیں، میرے آقا سن بھی رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے حق فرمایا، سچ فرمایا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ہم بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ وما علیہ اللہ۔ نعرہ تکبیر۔